تیسری مہارت جو ہے جس کے لیے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے یا اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے تیسرا اسکل جو تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کا تیسرا رکن جو ہے وہ ہے پڑھنا. پڑھنا یہ سب سے اہم چیز ہے. آپ جو ہے سے جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو اتنا ہی آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ سمجھیں گے, اتنا ہی آپ کی مہارت ہوگی, اتنی ہی آپ کی صلاحیت ہوگی. تو پوری صلاحیت کا دار و مدار صرف اور صرف پڑھنے پر ہے. پڑھنے کی اہمیت ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو نازل کی وہ پڑھنے کے لیے نازل کی, کیونکہ پڑھے بغیر انسان وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو عربی زبان آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں, اگر عربی زبان میں آپ کو مہارت حاصل کرنا ہے تو عربی زبان کو کثرت سے پڑھنا ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تمہیں. تو آپ کو کچھ کرنے کے لیے پڑھنا ہوگا. لہٰذا آپ کو اگر عربی زبان سیکھنا ہے تو آپ کو عربی زبان کثرت سے پڑھنا ہوگا. پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے ہی کیا صرف جو بھی پڑھ لیں؟ نہیں, پڑھنے کے لیے آپ کو کیا ہے, ایک تو ان الفاظ پڑھنے کی دو قسمیں ہوتی ہے. قراءت کی اصحاب لغت نے, زبان والوں نے قراءت کی دو شکل بتائی ہے. ایک ہوتا ہے قراءت جہریہ اور ایک ہوتا ہے قراءت سریہ, کہ آہستہ پڑھیں یا پھر زور سے پڑھیں. زور سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ زور سے جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا, آپ کو وہ جملے یاد ہو جائیں گے. وہ جملے یاد ہوتے ہیں تو آپ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور زور سے پڑھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں, جو آپ پڑھ رہے ہیں, جو الفاظ ہیں ان کے معانی کو سمجھیں. پھر اس کو جہاں پہ آپ جس کو پڑھ رہے ہیں اس میں اس نے کیسے اس کو استعمال کیا ہے جملوں کو, اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اسے آپ ان کو برتنے کی کوشش کریں. ان جملوں کو اپنے ان الفاظ کو جملوں میں کیسے استعمال کیا, ان جملوں کو ان تراکیب میں کیسے استعمال کیا, تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پڑھتے ہی وقت آپ سمجھتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.